بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ حدیث شریف حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ عز و جل بھی اس پر رحم نہیں فرماتا۔ حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا معنی یہ ہے کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتے اللہ عز و جل ان لوگوں پر شفقت و مہربانی فرمائے گا اور نہ ہی نرمی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بطور خبر ہے یا ایسے لوگوں کو خلاف دعا ہے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتے۔ تو اس حدیث کا معنی یہ ہوئے کہ جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا وہ ان لوگوں میں سے نہیں جنہیں رحمت کاملہ ملی ہے، اور وہ ان لوگوں میں سے بھی نہیں جو رحمت کے گھر کی طرف سبقت کرتے ہیں، ورنہ اللہ عز و جل کی رحمت تو ہر شے کو شامل ہے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ محبت و شفقت بچوں کا حق ہے، لیکن اس میں اعتدال ہونا چاہیے کہ نہ تو بچوں کی حق تلفی ہو اور نہ ہی وہ ان کے لیے مضر اور نقصان دہ ہو۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ محتاط ماں کو ہونا چاہیے کہ ماں کا دل اولاد کی محبت سے لبریز ہوتا ہے اور وہ اپنی محبت سے مجبور ہو کر بچوں کی غلط ضد پوری کرتی ہے، ان کی بری عادتوں کی پردہ پوشی کرتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماں بچوں کی غلط عادت ان کے والد کو اطلاع نہیں ہونے دیتی تاکہ ان کا والد ان پر سختی نہ کرے اور وہ سزا سے بچ جائیں۔ ماں کی محبت کا یہ انداز اولاد کے لیے زہر قاتل ہے۔ ایسی ماں اولاد کی محبت کا حق ادا نہیں کرتی بلکہ اسے تباہی کے گڑھے میں دھکیلتی ہے کہ غلطیوں سے بچوں کو فوراً تنبیہ کرنی چاہیے، اور یہی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے اور ان کی محبت کا حق ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اللہ عز و جل اسی پر رحم کی بارش فرماتا ہے جس کا دل دوسروں کے لیے رحم و محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل بھی اس شخص پر رحم اور نرمی نہیں فرماتا جس کا دل رحم و نرمی سے خالی ہوتا ہے۔ محبت و شفقت بچوں کا حق ہے، لیکن اس میں اعتدال ہونا چاہیے کہ نہ تو بچوں کی حق تلفی ہو اور نہ ہی ان کے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مسلمانوں پر رحم و نرمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔